آج ہم خمس کے احکامات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1، کاروبار یا روزگار کا منافع۔ نمبر 2، معدنی کانیں۔ نمبر 3، خزانہ۔ نمبر 4، حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے۔ نمبر 5، غوطہ خوری یعنی سمندر میں ڈبکی لگانے سے حاصل ہونے والے سمندری موتی۔ نمبر 6، جنگ میں ملنے والا مال غنیمت۔ نمبر 7، مشہور قول کی بنا پر وہ زمین جو ذی کافر کسی مسلمان سے خریدے۔ ذیل میں ان کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے۔ کاروبار کا منافع۔ جب انسان تجارت، صنعت و حرفت یا دوسرے کام دھندوں سے روپیہ پیسہ کمائے، مثال کے طور پر اگر کوئی اجیر بن کر کسی متوفی کی نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور اس طرح کچھ روپیہ کمائے، لہذا اگر وہ کمائی خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ زائد کمائی کا خمس یعنی 5واں حصہ اس طریقے کے مطابق دے جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی۔ اگر کسی کو کمائی کیے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے سوائے ان مقامات کے جن کو بعد میں آنے والے مسائل میں علیحدہ کیا جائے گا، مثلا کوئی شخص اسے بطور تحفہ کوئی چیز دے اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر بیوی کو طلاق خلا دینے کے عوض جو مال حاصل کرتا ہے اور اسی طرح ملنے والی دیت ان پر خمس نہیں ہے، اور اس طرح جو میراث انسان کو ملے اس کا بھی میراث کے معتبر قواعد کی روح سے یہی حکم ہے۔ اگر اس مسلمان کو جو شیعہ ہے کسی اور ذریعے سے مال ملے جیسے تاثیر، تو اس مال کو فوائد میں شمار کیا جائے گا اور ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اسی طرح اگر اسے باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی اور کی طرف سے میراث ملے کہ جس کا خود اسے گمان تک نہ ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ میراث اگر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کا خمس دے۔ اگر کسی شخص کو کوئی میراث ملے اور اسے معلوم ہو کہ جس شخص سے اسے یہ میراث ملی ہے اس نے اس کا خمس نہیں لیا تھا تو ضروری ہے کہ وارث اس کا خمس دے۔ اسی طرح اگر خود اس مال پر خمس واجب نہ ہو اور وارث کو علم ہو کہ جس شخص سے اسے وہ مال ورثے میں ملا ہے اس شخص کے ذمہ خمس واجب الادا تھا تو ضروری ہے کہ اس کے مال سے خمس ادا کرے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جس شخص سے مال ورثے میں ملا ہو اگر وہ خمس دینے کا معتقد نہ ہو یا یہ کہ وہ خمس دیتا ہی نہ تھا تو ضروری نہیں کہ وارث وہ خمس ادا کرے جو اس شخص پر واجب تھا۔ اگر کسی شخص نے کفایت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم جمع کی ہو تو ضروری ہے اس بچت کا خمس دے۔ جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس دے۔ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کچھ خاص افراد مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کرتے اور وہ لوگ اس جائیداد میں کھیتی باڑی اور شجر کاری کریں اور اس سے منافع حاصل کریں اور وہ کمائی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کمائی کا خمس دیں۔ نیز یہ کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اس جائیداد سے نفع حاصل کریں مثلا اسے کرائے پر دے تو ضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس دیں۔ جو مال کسی فقیر نے واجب صدقے جیسے کفارات اور رد مظالم یا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا ہو اگر وہ
اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، یا جو مال اسے دیا گیا ہو اس سے اس نے نفع کمایا ہو۔ مثلاً اس نے ایک ایسے درخت سے جو اسے دیا گیا ہو پھل حاصل کیا ہو اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ لیکن جو مال اسے بطور خمس یا زکوٰۃ مستحق کے عنوان سے دیا گیا ہو، ضروری نہیں کہ اس کا خمس دے دے، لیکن اس کی منفعت سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کا خمس دے۔ اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، یعنی بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ چیز اس رقم سے خرید رہا ہوں، اگر بیچنے والا شیعہ حسن عشری ہو تو ظاہر ہے کہ کل مال کے متعلق معاملہ درست ہے اور خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، اور اس معاملے میں حاکم شرعی کی اجازت اور دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے جس کا خمس نہ دیا ہو، تو جو معاملہ اس نے کیا وہ صحیح ہے، اور جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی اس کے خمس کے لیے وہ خمس کے مستحقین کا مقروض ہے۔ اگر کوئی شیعہ حسن عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے اور خریدار کی